حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، میں پریشانی کی حالت میں مکہ پہنچی۔ آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب کے پاس پہنچتے ہی میں نے کہا، میں آج رات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر آ رہی تھی۔ جب میں بلائی علاقے میں پہنچی تو وہ اچانک کہیں گم ہو گئے۔ اب خدا کی قسم میں نہیں جانتی وہ کہاں ہیں۔ عبدالمطلب یہ سن کر فوراً کعبہ کے پاس کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے آپ کے مل جانے کے لیے دعا کی، پھر آپ کی تلاش میں روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ ورقہ بن نوفل بھی تھے۔ غرض دونوں تلاش کرتے کرتے تہامہ کی وادی میں پہنچے اور ایک درخت کے نیچے انہیں ایک لڑکا کھڑا نظر آیا۔ اس درخت کی شاخیں بہت گھنی تھیں۔ عبدالمطلب نے پوچھا، لڑکے تم کون ہو؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت قد نکال چکے تھے، اس لیے عبدالمطلب آپ کو نہ پہچان سکے۔ جواب میں آپ نے فرمایا، میں محمد بن عبداللہ بن عبدالمطلب ہوں۔ یہ سن کر عبدالمطلب بولے، تم پر میری جان قربان، میں ہی تمہارا دادا عبدالمطلب ہوں۔ پھر انہوں نے آپ کو اٹھا کر سینے سے لگایا، رونے لگے۔ آپ کے گھوڑے پر اپنے گھوڑے پر آپ کو آگے بٹھایا اور مکہ کی طرف چلے۔ گھر آ کر انہوں نے بکریاں گائے ذبح کی اور مکے والوں کی دعوت کی۔ آپ کے مل جانے کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ حضرت آمنہ کے پاس آئیں تو انہوں نے پوچھا، حلیمہ آپ اپنے بچے کو کیوں لے آئیں؟ آپ کی تو خواہش تھی کہ یہ بھی آپ کے پاس اور رہے۔ انہوں نے کہا، یہ اب بڑے ہو گئے ہیں اور اللہ کی قسم میں اپنی ذمہ داری پوری کر چکی ہوں۔ میں خوف محسوس کرتی رہتی ہوں کہیں انہیں کوئی حادثہ پیش نہ آ جائے، لہٰذا انہیں آپ کے سپرد کرتی ہوں۔ حضرت آمنہ کو یہ جواب سن کر حیرت ہوئی اور وہ بولی، مجھے سچ سچ بتاؤ ماجرا کیا ہے؟ تب انہوں نے سارا حال کہہ سنایا۔ حلیمہ سعدیہ نے دراصل کئی عجیب و غریب واقعات دیکھے تھے۔ ان واقعات کی وجہ سے وہ بہت پریشان تھیں۔ پھر سینہ مبارک چاک کیے جانے والا واقعہ پیش آیا تو آپ نے انہیں فوری طور پر واپس کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ چند واقعات حضرت حلیمہ سعدیہ بیان کرتی ہیں۔ ایک مرتبہ یہودیوں کی ایک جماعت میرے پاس سے گزری۔ یہ لوگ آسمانی کتاب تورات کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے۔ میں نے ان سے کہا، آپ لوگ میرے اس بیٹے کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ ساتھ ہی میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں انہیں تفصیلات سنائیں۔ یہودی جو تھے وہ تفصیلات سن کر کہنے لگے، اس بچے کو قتل کر دینا چاہیے۔ یہ کہہ کر انہوں نے کہا، کیا یہ بچہ یتیم ہے؟ میں نے ان کی بات سن لی تھی، لہٰذا میں نے اپنے شوہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، نہیں، یہ رہے اس بچے کے باپ۔ تب انہوں نے کہا، اگر یہ بچہ یتیم ہوتا تو ہم اسے ضرور قتل کر دیتے۔ یہ بات انہوں نے اس لیے کہی تھی کہ پرانی کتابوں میں انہوں نے پڑھا تھا کہ ایک آخری نبی آنے والے ہیں، ان کا دین سارے عالم میں پھیل جائے گا، اور لیکن وہ بغیر باپ کے پیدا ہوں گے، یعنی وہ بچہ یتیم ہوگا۔ لیکن انہوں نے خیال کیا کہ یہ وہ بچہ نہیں ہے۔ اس طرح انہوں نے آپ کے قتل کا ارادہ ترک کر دیا۔ ایک اور واقعہ سیرت ابن ہشام میں ہے کہ حبشہ کے عیسائیوں کی ایک جماعت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گزری۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے ساتھ تھے اور آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کے حوالے کرنے جا رہی تھی۔ ان عیسائیوں نے آپ کو دیکھا تو آپ کے مونڈوں کے درمیان مہر نبوت کو دیکھا اور آپ کی آنکھوں کی سرخی کو جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے حلیمہ سعدیہ سے پوچھا، کیا اس بچے کی آنکھوں میں کوئی تکلیف ہے؟ انہوں نے جواب میں کہا، نہیں، کوئی تکلیف نہیں، یہ سرخی تو ان کی آنکھوں میں قدرتی ہے۔ تب انہوں نے کہا، اس بچے کو ہمارے حوالے کر دو، ہم اسے اپنے ملک لے جائیں گے۔ یہ بچہ پیغمبر اور بڑی شان والا ہے، ہم اس کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ سنتے ہی وہاں سے جلدی سے دور چلی گئیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی والدہ کے پاس پہنچا دیا۔ ان تمام واقعات میں جو سب سے اہم واقعہ ہے وہ سینہ مبارک چاک کیے جانے والا ہے۔ اس طرح حضرت حلیمہ سعدیہ جو ہیں انہوں نے آپ کو حضرت آمنہ کے حوالے کیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 4 سال تھی۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ آپ کی عمر 5 سال تھی، کچھ میں آتا ہے کہ آپ کی عمر 6 سال تھی۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت آمنہ کے حوالہ کیا تو اس کے کچھ دنوں بعد حضرت آمنہ انتقال کر گئیں اور آپ کی والدہ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ حضرت آمنہ کی وفات مکہ اور مدینہ کے درمیان ابوا کے مقام پر ہوئی، آپ کو یہیں دفن کیا گیا۔ ہوا یوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ آپ کو لے کر اپنے میکے مدینہ منورہ گئیں اور آپ کے ساتھ ایمن بھی تھی۔ ایمن کہتی ہیں کہ ایک دن مدینہ کے 2 یہودی میرے پاس آئے اور بولے، ذرا محمد کو ہمارے سامنے لاؤ، ہم انہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے سامنے لے آئیں۔ انہوں نے اچھی طرح دیکھا اور ایک نے دوسرے سے کہا، یہ اس امت کا نبی ہے اور یہ شہر ان کی ہجرت گاہ ہے، یہاں زبردست جنگ ہوگی اور قیدی پکڑے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کو یہودیوں کی اس بات کا پتہ چلا تو وہ ڈر گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہو گئیں، مگر راستے میں ہی ابوا کے مقام پر وفات پا گئیں۔